3 ادارے ہیں نا, مقننہ آپ کے ساتھ ہے, انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے, ایک عدلیہ بچی تھی وہ بھی ساتھ ملا رہی ہے, سب ساتھ دیکھیں نا, زیادہ لگائے نا. یعنی اتنا بڑا ٹرائی, یعنی یہ امیر المومنین بننے کا خواب نواز شریف دیکھا کرتا تھا, اور آج وہ دیکھیں ساری طاقتیں لا کر کھڑی کر دی ہیں, بال سے بیکا نہیں کر سکی ابھی تک عمران خان کا. صحیح. یعنی تیسری یہ طاقت کھڑی تھی, یہ بھی لا کے کھڑی, کوئی 26 ترمیم یاد رکھیے گا, یہ نوٹ کر لیجیے گا میرے پروگرام میں, یہ نہیں رہنی, اس کا وجود ختم ہونا ہے. ان سیاستدانوں نے 1985 سے لے کر آج تک کیا دے دیا اس ملک کو, بتا دیں آپ. 85 سے وہی شکلیں دیکھ رہے ہیں, وہی چہرے دیکھ رہے ہیں, آنا جانا آنا جانا آنا جانا, اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں. اس سسٹم کو اب دیکھنا ہے, اس سسٹم کو دیکھنا ہے, اس ملک کو دیکھیں, پاکستان کو لے کے جائیں آگے, انڈونیشیا بنائیں, بنگلہ دیش بنائیں. اظہر بھائی نہیں دیکھ رہے نا, 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھ لیا, آئینی بینچ بن گئے, سپریم کورٹ کے ججز 34 ہو گئے, اسلام آباد کا جہاں سے تکلیف تھی وہاں کے بھی ججز بڑھ گئے, ماشاءاللہ سروسز چیفز کی وقت سے اتنی پہلے ان کی جاب کی توسیع بھی کر دی گئی, 2 سال کا اضافہ بھی ہو گیا. یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا کہیں سے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کے کوئی حالات بدلے گئے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں سلمان, ایک تو سوچتا ہے, ایک میں سوچتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک تو کرنا چاہتا ہے, ایک میں کرنا چاہتا ہوں, ہوتا وہی ہے جو میرا رب پاک چاہتا ہے. ٹھیک ہے, رب پاک کو اگر مقصود ہے نا یہ سارا, مجھے صرف بتائیں ابھی تک یہ رب کے توکل کی وجہ سے کھڑا ہے, کیا نہیں حالات بنائے, کیا کچھ نہیں ہوا, وہ ہلا کیوں نہیں ہل رہا. دیکھیں نا, آپ نے پورا زور لگا لیا, پوری طاقت لگا لیا, آپ نے آپریشن رجیم چینج, آپ کے سامنے کوئی مانے یا نہ مانے, اپنی جگہ باتیں ہیں, آپ نے اتنا, یعنی آپ دیکھیں 2/3 اکثریت آپ کو دے دی گئی. انتظام 3 ادارے ہیں نا, مقننہ آپ کے ساتھ ہے, انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے, ایک عدلیہ بچی تھی وہ بھی ساتھ ملا رہی ہے, سب ساتھ, دیکھیں نا, زیادہ لگائے نا. یعنی اتنا بڑا ٹرائی, یعنی یہ امیر المومنین بننے کا خواب نواز شریف دیکھا کرتا تھا, اور آج وہ دیکھیں ساری طاقتیں لا کر کھڑی کر دی ہیں, بال سے بیکا نہیں کر سکی ابھی تک عمران خان کا. صحیح. یعنی تیسری یہ طاقت کھڑی تھی, یہ بھی لا کے کھڑی, کوئی 26 ترمیم یاد رکھیے گا, یہ نوٹ کر لیجیے گا میرے پروگرام میں, یہ نہیں رہنی, اس کا وجود ختم ہونا ہے. اچھا کیسے ہوگی یہ؟ دیکھیے اس کا وجہ, ایک تو ہم تو جتنا بھی سڑکوں پر آ کے ہوگی, نہیں سڑکوں پہ بھی آ کر ہوگی, اچھا, اور عدالتوں میں بھی ہوگی. آئینی 26ویں آئینی ترمیم وکلا میں دم ہے, کس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ بتائیں. وکلا میں دم ہے کیونکہ وجہ یہ ہے, ہم عدلیہ کی آزادی پہ کمپرومائز کرنے والے لوگ نہیں ہیں. چلنی ہوتی تو اب تک شروع ہو جاتی 26ویں ترمیم پہ تحریک. میں نے 2007 کی لارڈز موومنٹ چلائی ہے, مجھے پتا ہے کتنا وقت لگا تھا, دنوں میں نہیں بنی تھی, مہینے لگے تھے اس کو بنانے میں. اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں علی احمد قرد, منیر ملک, حامد خان میں دم ہے اتنا؟ یس, کیوں نہیں ہے بھائی, میری بات سنیں, عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو گئی ہے. آپ جو کچھ ابھی نظر آ جائے گا نا, دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو فیصلے بڑے جلدی کر رہے ہیں نا, کہ جناب 57,000 کیس ختم کر دینے ہیں, اور کوئی 24 لاکھ کیس جو نیچے کورٹوں میں ختم ہو جانے ہیں. دیکھیں گے نا کہاں ہوتے ہیں, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, کون دیکھتے ہیں کب ہوگا. یہ تو بیوقوف بنایا ہے ایک پاپولر شو. یعنی آج آپ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ میں دیکھیں, آپ اصل تو قصور آپ کا ہے کہ پولیس نالائق ہے, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن, نیب کمپرومائزڈ ہے, آپ کا بجلی کا محکمہ, سوئی گیس کا محکمہ, سارے کمپرومائز ہے. وہ یہی اگر اپنا کام شروع کرتے ہیں, عدالتوں میں بوجھ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو نا, یار کس نے کہا کہ عدالتوں میں جج بڑھانے سے, وہ بڑی مثال سمپل سی ہے. وہ اپنے نا ایک بادشاہ بڑا ظلم کرتا تھا لوگوں کے اوپر, وزیر اعظم کو کہا کہ جناب یار لوگ ہی بول دے کیوں نہیں, ان کا بادشاہ صاحب کو بادشاہ صاحب نے کہا چلو کل کا مینیج کرو. وہ آ گئی, انہوں نے کہا جی لائنیں لگوا دی انہوں نے کہ نا شہر میں داخل ہونا, لائنوں سے آئیں گے اور ایک ایک جوتا پڑے گا. جوتے پڑنا شروع ہو گئے, کوئی نہ بولا, انہوں نے کہا کیا چکر ہے. 7 دن بعد اس نے کہا پھر چلتے ہیں, جا کے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا بادشاہ صاحب جتیاں کھان سے ٹائم بڑا لگتا ہے, یا جوتے مارنے لے بتا دو یا لائنیں بتا دو. اوکے, تو جج بڑھائے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے, بات سمجھ لیا کہ نہیں آپ؟ جی, آپ کیا خیال سمجھتے ہیں, اس سے جوتے کھانے والے کم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا جی, یا لائنیں کم ہو جائیں گی. اچھا, فلور آف دا ہاؤس نا 2007 میں جو وکلا تحریک تھی, اس میں آپ بھی شامل تھے, تو اعتزاز حسن صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات کہی تھی کہ اس میں جو وکیل شامل تھے وہ بعد میں ارب پتی ہو گئے تھے. تو آپ بھی تھے ان ارب پتیوں میں سے؟ شکر الحمدللہ میں ان ارب پتیوں میں سے نہیں ہوں, اچھا, لیکن جو ارب پتی ہوئے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے تو اس وکالت میں اتنی محنت کی ہے, یعنی
اور میرے سارے ریکارڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے ٹیکس گزار ہوں، ٹھیک ہے جو آمدن آتی ہے ڈکلیئر کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے مجھے یہ بتا دیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، کتنے وکیل ہیں جو پبلک انٹرسٹ کرتے ہیں، آج بھی قائم ہیں. میں نے جو وعدے کیے تھے لائرس موومنٹ میں، آج بھی میں کھڑا ہوں. ایک تشنگی رہ گئی، 26ویں آئینی ترمیم کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھ لیجیے گا. 26ویں آئینی لیگل وے کیا ہے؟ میں لیگل وے بتانے لگا ہوں آپ کو، بیسک اسٹرکچر کے خلاف آئینی بینچ دیکھ لیں آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. سنے گا وہی نا، فل کورٹ تو نہیں سن سکتا نا. ہم فل کورٹ میں لے کے آئیں گے بات کو، اس کے جو میں احتجاج کیوں نہ کرنا پڑے، ہمیں ٹھیک ہے سڑکوں کی کیوں نہ آنا پڑے. ہم اس دیکھیں دا پرسن دا بینچ ہو از اے کریچر آف دیٹ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، اچھا اس کی تخلیق ہے، وجہ تخلیق وہ ہے. تو اگر وجہ تخلیق کو سننا ہے تو وہ اپنے خلاف کیسے کیس سنے گا؟ اس لیے فل کورٹ سنے، یعنی دونوں شکلوں میں. یعنی ادھر اگر ہے آئینی بینچ بنا، ادھر ہے آئینی بینچ سے سادہ بینچ بنا، تو یہ ساروں کو اکٹھا سننا ہے. اس لیے فل بینچ سننا ہے. اور 4 بیسک کانسیپٹ ہیں. ایک تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. ہم نے 40 سال جدوجہد کی کہ سینیورٹی کا پرنسپل لے کے آئے کہ یہ پک اینڈ چوز کا چیف جسٹس نہ ہو، جو بھی آٹومیٹک بنتا رہے. پھر دوسرا ہے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے پارلیمان نے یا ایگزیکٹو نے ٹیک اوور کر لیا اس کو، ٹھیک ہے. کر سکتے. تیسرا یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے میں رائٹ ٹو لائف، ایکسیس ٹو جسٹس آرٹیکل 9 کے اندر ہے. دروازے بند کر دیے نا. آپ نے ہم خیال بینچ تو سنتے تھے، خیال جج سن لیا اب آپ ذرا سنیں، ذرا آپ یہاں سمجھ رہے ہیں بات کے نہیں. تو یہ اچھا نہیں ہے. اللہ کرے کہ شاید ان کے دل میں اتر جائے بات، لیکن 26ویں آئینی ترمیم رہنی نہیں اور ان عدالتوں سے ختم ہونا. اچھا یہ بتائیے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے نا، جس پہ بغیر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ نے فیصلہ دیا ہوا، فل کورٹ کے 8 ججز میں سے دیا گیا ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک. اچھا وہ جو ہے کیا وہ بھی یہ آئینی بینچ والے سنیں گے؟ دیکھیں میں ایک سچ بتاؤں آپ کو، جس میں ایسے بھی جج شامل ہیں جنہوں نے کہا اس فیصلے پہ عمل نہ کرو. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، وہی تو بتا رہا ہوں میں نے یہ جولائی سے معاملہ چھیڑا ہوا ہے. جو ترمیم آئی نا مخصوص رشتوں والی، وہ میں نے چیلنج کی ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کئی دفعہ ذکر کیا اس پہ امپلیمنٹیشن کریں. امپلیمنٹیشن نہیں کی. توہین عدالت، توہین کر رہی ہے الیکشن کمیشن، بار بار کہا ہے. الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. الیکشن کمیشن کنٹیمپٹ کر چکا ہے. پارٹی کی طرف سے اس کو اس طرح نہیں لے آ گیا، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اچھا کر گیا ہوں اور میں کھڑا رہوں اس بات پہ. آج بھی دیکھیں نا پارٹی کو نوٹس آئے، میں نے پارٹی کو بتایا کہ آپ اگر پیش ہوں اس میں، لیکن وہ نہیں پیش ہوئے. ان کی اپنی مرضی ہے کیا کہتے ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے بہترین وکیل کون سا ہے جس کو اظہر صدیق بھی پسند کرتا؟ دیکھیں ایک وقت تو تھا حفیظ پیرزادہ، اب وہ نہیں ہے. ایک بروی میرے اپنے استاد محترم انور شوکت، شیخ الماس علی. لیکن اس وقت جو ہے نا اس لاٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ منیر ملک کے پائے کا وکیل اچھا ہے، جو سچی بات ہے. اعتزاز اب وقت کے ساتھ ساتھ یعنی بڑا ایک وقت گزارا انہوں نے سیاسی کیسوں میں آ کر. آج کل اپنے آپ کو وکالت سے ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کیا ہوا، اس لیے آپ دیکھو ہر بڑے کیس میں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ پیچھے ہوتے ایز اے پٹیشنر ہوتے، وکیل کوئی اور آگے ہوتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے منیر ملک از دی بیسٹ لائر بیسٹ ہے. رائٹ ناؤ.